صفحہ نمبر 256 غم و پریشانی سے راحت پانے کے لیے دعا ہے، مستند مجموعہ وظائف۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے، جو شخص کسی بھی رنج و غم، اضطراب و پریشانی میں گرفتار ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزی: نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت ہی بزرگ اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا رب مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ جب بھی کسی مصیبت و بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کثرت سے درج ذیل دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی و اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمتی کی امید رکھتا ہوں، بس تو پلک جھپکنے جتنا وقت بھی مجھے میرے نفس کے سپرد مت کر اور میرے سب کام درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ دعا گڑ گڑا کر مانگے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے اور سنبھالنے والے، تیری ہی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار، میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے، اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اگر پریشانی ایسی ہو کہ بندے سے خوف ہو یا ان کی شرارت کا ڈر ہو تو ان کے فتنے اور شرارت سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جو بہت بردبار اور بزرگ ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ہی مجھے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اس دعا کو غم کی حالت میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز
والکسلی والبخلی والجبنی وغلبت الرجال۔ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، اور عاجزی اور سستی اور بخل اور بزدلی اور لوگوں کے قہر سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔